برونی ویئر یہ آسٹریلیا میں ایک پیلیٹیو کیئر سینٹر میں نرس تھیں۔ پیلیٹیو کیئر کے پیشنٹس وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کے آخری مراحل میں ہوتے ہیں، اور اکثر جو اویک ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اب ان کی زندگی ختم ہو رہی ہے، اور بلکہ یہ ان کے زندگی کے آخری چند ہفتے یا 2 یا 3 مہینے ہوتے ہیں۔ پیلیٹیو کیئر پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کی کیفیت، ان کی دل کی حالت، ان کی سوچیں وہ عام زندگی گزارتے ہوئے لوگوں سے بڑی مختلف ہوتی ہیں، کہ جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بس چند دن ہیں وہ یہاں پہ اور پھر وہ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ جو نان بلیورز ہوتے ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن جو بلیورز ہوتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ اب ایک اگلی دنیا میں جا رہے ہیں، تو ایک بڑی ڈیفرنٹ کیفیت ہوتی ہے اس وقت۔ اور اس جگہ کی ایک خاص بات ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ یہاں پر جو نرسنگ سٹاف ہوتا ہے اس کے ساتھ ان پیشنٹس کا بڑا ایک دلی سا ایک رشتہ سا بن جاتا ہے۔ تو اکثر نرسنگ سٹاف اور پیشنٹس آپس میں بڑی دل کی باتیں بھی کرتے ہیں، اپنے تجربات بیان کرتے ہیں۔ تو برونی ویئر جب ایسے پیشنٹ سے بات کرتی تو ساتھ کچھ نوٹس بھی تیار کرتی کہ پیشنٹس اپنی کیا رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے کیا تجربات بیان کر رہے ہیں۔ تو کچھ عرصے میں جب کافی سارے پیشنٹس کے نوٹس تیار کیے تو برونی ویئر نے دیکھا کہ بہت سارے پیشنٹس اپنے کچھ پچھتاووں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کو یہ پچھتاوا رہ گیا ہے، کاش انہوں نے زندگی میں ایسا کیا ہوتا، کاش ایسا نہ کیا ہوتا۔ تو برونی نے دیکھا کہ بہت سارے پیشنٹس میں کچھ پچھتاوے کامن تھے اور 5 پچھتاوے ایسے تھے جو کسی نہ کسی فارم میں سبھی میں تھے۔ تو برونی نے اپنی ویب سائٹ پر ایک بلاگ پوسٹ بنائی اور اس میں اس نے وہ 5 پچھتاوے لکھے اور اسے نام دیا ٹاپ 5 ریگریٹس آف دا ڈائنگ، کہ مرنے والوں کے 5 سب سے بڑے پچھتاوے۔ یہ بلاگ پوسٹ اتنی زیادہ پڑھی گئی اور اتنی زیادہ وائرل ہوئی تو برونی نے محسوس کیا کہ اس کے اوپر ایک کتاب لکھنی چاہیے۔ 2011 میں یہ کتاب دا ٹاپ 5 ریگریٹس آف دا ڈائنگ شائع ہوئی اور اب تک ٹاپ سیلرز میں یہ کتاب شامل ہے۔ اور جن 5 پچھتاووں کا ذکر کیا گیا ہے ان پر غور کرنے کی سب کو ضرورت ہے۔ یہ اس میں ضروری نہیں کہ صرف ریلیجن سے ریلیٹڈ ہی باتیں ہوں، جنرل ہیومن لائف کے بارے میں باتیں ہیں، لیکن اس میں ریلیجیس ایلیمنٹس بھی ہیں، چاہے وہ لوگ ریلیجیس تھے یا نہیں جنہوں نے یہ پچھتاوے ظاہر کیے، لیکن یہ ریلیجیس تعلیمات سے ان کا ریلیشن بھی ایک بنتا ہے۔ جو پہلا پچھتاوا تھا وہ یہ کہ I wish I had had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me۔ کاش میں نے اپنے دل کی سچی زندگی گزاری ہوتی، نہ کہ دوسروں کی توقعات پر چلتی زندگی۔ کتاب کے مطابق یہ پچھتاوا سب سے عام پچھتاوا تھا، سب سے زیادہ لوگوں میں یہ ایک پچھتاوا پایا جاتا تھا کہ لوگ اس سٹیج پر پہنچ کر یہ فیل کرتے تھے کہ میں نے یہ جو زندگی گزاری ہے یہ میں نے اپنی چاہت کی زندگی نہیں گزاری، ویسے نہیں گزاری جس طرح مجھے گزارنی چاہیے تھی، بلکہ میں نے لوگوں سے متاثر ہو کر لوگوں کی خواہشات، توقعات، ان پر پورا اترنے کے لیے میں نے اپنی لائف کو ڈھالا، جو کہ وہ نہیں تھی جو میری اپنے دل کی لائف ہونی چاہیے تھی۔ اب یہاں پر یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو منفرد بنایا ہے، ہر کسی میں مختلف قسم کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور اگر انسان ان صلاحیتوں کو نہ پہچانے اور ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی بجائے، ان سے فائدہ اٹھانے کی بجائے وہ کرے کہ جو اس زمانے میں جو عام طور پہ لوگ کر رہے ہیں، تو وہ پھر اپنی لائف نہیں جی پاتے۔ وہ لوگ، بہت سے پیرنٹس اپنے بچوں کو ایسے شعبوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس زمانے میں بڑے مشہور شعبے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ پیئنگ شعبے ہوتے ہیں یا جن میں جابز بہت آسانی سے ملتی ہیں، اور ہم اس چیز پر توجہ نہیں دے پاتے کہ اس بچے میں اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیتیں کیسی رکھی ہیں۔ اس کی بہت اچھی مثال صحابہ کرام سے دی جا سکتی ہے کہ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا حافظہ دیا تھا۔ وہ جب کوئی حدیث سنتے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات خود سنتے یا کسی سے سنتے تو اسے وہ یاد کر لیتے، محفوظ کر لیتے۔ آن دا ادر ہینڈ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سپہ سالاری کا سکل دیا تھا۔ اب اگر یہ دونوں لوگ سوچتے ایک دوسرے کے بارے میں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے کہ قیامت تک وہ حدیثیں چلیں گی، انہیں ثواب ملے گا، تو میں بھی کیوں نہ حدیثیں یاد کروں، تو وہ اگر اپنی صلاحیت سے ہٹ کر اس دوسرے کام پر لگتے
تو ہم ایزیلی اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس امت کا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا۔ اور اسی طرح اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے کہ مجھے بھی تلوار اٹھانی چاہیے، مجھے بھی لڑنا چاہیے، مجھے بھی ان جنگوں میں ہر وقت آگے آگے رہنا چاہیے، تو پھر بھی ہم ایزیلی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر بھی امت کا کتنا نقصان ہو جائے گا۔ ان دونوں صحابہ کرام نے اپنی اپنی صلاحیت کو پہچانا، اپنے اپنے شعبوں میں انہوں نے کام کیا، تو اس کے فائدے امت کو آج تک مل رہے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم روز قیامت اس چیز کے جواب دہ بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ صلاحیت دی تھی، تو اس صلاحیت کو لوگوں کے فائدے کے لیے تم نے کتنا استعمال کیا۔ تو بہرحال یہ تھا پہلا پچھتاوا جو سب سے زیادہ کامن تھا۔ دوسرا کامن پچھتاوا تھا آئی وش آئی ہیڈنٹ ورکڈ سو ہارڈ، کاش میں نے اتنی محنت نہ کی ہوتی۔ کتاب کے مطابق یہ پچھتاوا زیادہ تر مردوں میں تھا، اور مردوں میں یہ چیز ہوتی بھی ذرا زیادہ ہے، کیریئر کی دوڑ، مالی کامیابی کی دوڑ، تو اس میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو کھپا دینا کہ زندگی کی باقی خوبصورتیوں کو نظر انداز کر دینا۔ ضروری ہے کہ ہم اتنا ضرور کمائیں کہ اپنی فیملیوں کو اچھے طریقے سے ہم سپورٹ کریں اور اچھا کیریئر بنائیں، دنیا میں بڑے کام بھی کریں، لیکن ایک اعتدال بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے صرف ہماری نوکری یا جاب نہیں ہوتی، صرف کیریئر نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے رشتے بھی ہیں، ہماری عبادات بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تدبر کرنے کا، غور و فکر کرنے کا بھی بڑا حکم دیا ہے، اس کے اوپر بھی وقت لگانا چاہیے، اس کائنات کے اوپر تدبر کرنا چاہیے، اللہ کی نشانیوں پر تدبر کرنا چاہیے، دنیا کی حقیقتوں پر تدبر کرنا چاہیے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے بھی وقت نکالنا ضروری ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہارڈ ورک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو دنیا میں بس کھپا دینا یہ ایک طرح کی غلامی بھی ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو مرنے والا کوئی بھی شخص کبھی اس کو یہ پچھتاوا نہیں ہوتا کہ کاش میں نے کچھ اور دولت بھی کما لی ہوتی، لیکن یہ پچھتاوا بہت سو میں دیکھا گیا کہ کاش میں نے اتنی محنت نہ کی ہوتی۔ تیسرا پچھتاوا جو کتاب میں ہے، آئی وش آئی ہیڈ ہیڈ دا کریج ٹو ایکسپریس مائی فیلنگس، کاش میں نے اپنے جذبات کے اظہار کی ہمت کی ہوتی۔ اب یہ پڑھتے ہی ہمارے ذہن میں جس جذبے کا خیال آتا ہے وہ بھی شامل ہے، وہ بھی کہنا چاہیے، جہاں پہ جائز کہنے کی ضرورت ہو، آئی لو یو کہنا چاہیے، لیکن اس میں صرف وہ جذبہ شامل نہیں، اس میں اور بھی بہت ہے۔ جب ہم دیکھیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ غلط کہا گیا ہے، تو ہم میں ہمت ہونی چاہیے کہ ہم غلط کو غلط کہیں۔ ہم دیکھیں کہ کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم یہ کہیں کہ یہ ظلم ہے، ہم یہ دیکھیں کہ کہیں پر ناانصافی ہوئی ہے تو ہم میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ ہم اس جذبے کا اظہار کریں کہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ معاشرے سے، ماحول سے یا کچھ حالات سے ڈر جاتے ہیں اور سچ کا، حق کا ساتھ نہیں دے پاتے۔ اسلام کی تعلیمات میں یہ شامل ہے کہ جب اور جہاں بات کرنا ضروری ہو وہاں خاموش رہنا خیانت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر بات نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ کسی سچی بات کو کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ جس طریقے سے، جس انداز سے، شور سے، بدتمیزیوں سے، فتنہ انگیزی سے وہ کہہ دی جائے، نہیں، حکمت اور مصلحت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، طریقے سلیقے سے کہی جائے، لیکن کہی ضرور جائے۔ تو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی ہمت ہم سب میں ہونی چاہیے۔ تو کتاب میں چوتھا پچھتاوا ہے کہ آئی وش آئی ہیڈ اسٹیڈ ان ٹچ ود مائی فرینڈس، کاش میں اپنے دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہتا۔ اچھے دوست صرف فن اور انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اچھے دوست ایک ضرورت ہیں۔ دوست ہمارا آئینہ ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جن میں ہم اپنے اندر کی باتوں کا احساس اپنے دوستوں سے کر سکتے ہیں، لیکن دوستوں کے انتخاب میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ سورہ زخرف کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ کچھ دوستیوں کا انجام قیامت کے دن وبال ہوگا، جبکہ کچھ دوست نجات کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ تو دنیا کی تمام مصروفیات میں دوستوں کے ساتھ رابطے میں کوتاہی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جو کتاب میں پانچواں اور آخری پچھتاوا ہے وہ یہ ہے کہ آئی وش دیٹ آئی ہیڈ لیٹ مائی سیلف بی ہیپیئر، کاش میں نے خود کو زیادہ خوش رہنے دیا ہوتا۔ یہ ایک حیران کن پچھتاوا تھا، کیونکہ جنرلی ہم یہ پرسیو کرتے ہیں کہ خوشی ایک ایسی چیز ہے جو آتی ہے یا ملتی ہے، لیکن یہ پچھتاوا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ احساس تھا کہ خوشی ایک چوائس بھی ہے، ایک انتخاب بھی ہے، جس کا ہم خود انتخاب کر سکتے ہیں کہ ہم نے خوش رہنا ہے، اپنے آپ کو خوش رہنے دینا ہے یا نہیں، اور کتنا خوش رہنے دینا ہے۔
اور اس بات کو ہم لاجیکلی بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ بہت ساری ہماری پریشانیاں ماضی کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم اپنی پریشانیوں کو ٹٹولنا شروع کریں کہ یہ جو میری پریشانیاں ہیں ان کا کوئی مقصد اور کوئی فائدہ ہے بھی صحیح یا نہیں، اور اگر ہم توکل، قناعت، شکر اور رضا کی عادت اپنائیں تو ہماری بہت ساری پریشانیاں صرف ان چند سوچوں سے اور ان چند عادتوں سے ہی ختم ہو جائیں گی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کی اصل دولت جو ہے وہ دل کا غنی ہونا ہے، اور سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ دلوں کا سکون اور خوشی اور اطمینان اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ تو ہم اگر چاہیں تو اپنی زندگی کو خوش زندگی بنانے کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سکون، خوشی اور اطمینان مسائل کے نہ ہونے کا نام نہیں، کیونکہ مسائل تو زندگی کا حصہ ہیں، وہ شروع سے لے کر آخر تک کسی نہ کسی صورت میں رہیں گے، آتے رہیں گے۔ لیکن جب ہم اپنی زندگیوں کو کوئی مقصد اور معنی دیتے ہیں اور ہماری زندگی کو ایک راستہ اور ایک راہ دکھائی دینے لگتی ہے تو دلوں میں سکون اور خوشی بھرنے لگتی ہے۔ اگرچہ یہ 5 پچھتاوے ان لوگوں کے تھے جو اپنی زندگی گزار کر اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے تھے، لیکن زندہ لوگوں کے لیے بھی ان میں بہت سارے لیسنز ہیں۔ اس لیے ہمیں ان 5 پچھتاووں کو یاد رکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ جو ہماری فیملی، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بہتر ہو، نہ کہ زمانے کی مطابقت سے وہ ہم گزاریں۔ ہم محنت ضرور کریں لیکن اپنے آپ کو دنیا کی دوڑ میں کھپا نہ دیں، اور ہم میں اپنے جذبات کے اظہار کی ہمت ہونا چاہیے، اور اپنے دوستوں اور چاہنے والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ جتنا بھی زیادہ ہم وقت گزار سکیں ہمیں گزارنا چاہیے، اور توکل، قناعت، شکر اور رضا کی عادات اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ خوش بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی نے بڑی عقل مندی سے ان ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ کو بدل کر ٹاپ گولز آف دا لیونگ بنا دیا ہے، اسی چیز کو چینج کرتے ہوئے کہ ریگریٹس کی بجائے وہ گولز انہوں نے بنائے اور ڈائنگ کی بجائے لیونگ بنایا، اور چند لفظوں کے چینج کرنے سے سارے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ جو ریگریٹ تھا کہ I wish I had had the courage to live a life true to myself، wish I had کو بدل کے اس نے یہ بنایا کہ have the courage to live a life true to myself not the life others expect of me۔ اسی طرح I work hard but not too hard۔ اسی طرح I have the courage to express my feelings، اور I stay in touch with my friends and I let myself be happier۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے 5 گولز بنائیں، اور ایسا نہ ہو کہ جب ہم بھی اپنے ڈیتھ بیڈ پر ہوں تو ان میں سے کچھ پچھتاووں کو لیے بیٹھے ہوں۔ اپنے ویل بینگ کے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔